بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آئین پاکستان میں بسنے والے تمام مذاہب کے پیروکاروں کو مکمل آزادی، مساوات اور سلامتی فراہم کرتا ہے۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 میں یہ درج ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ بھی اس شخص کا تعلق کسی مذہب سے کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کر سکتا۔ بدقسمتی سے گزشتہ چند سالوں میں جو پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا رہا، پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا، تو پوری دنیا میں شاید ایک ہماری تصویر پیش کی گئی کہ پاکستان میں بسنے والی جو اقلیتی برادری ہے، جو اقلیتیں ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ایک بڑا حساس نوعیت کا معاملہ ہے جس پر آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں، اور جو ایک پوری دنیا میں ایک امیج بن چکا تھا جب سے پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا تھا اور اقلیتیں بھی کہا گیا کہ یہاں پر محفوظ نہیں ہیں۔ آج اس موضوع پر پروگرام کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے، اقلیتی برادری، اقلیتوں کے منہ سے، کہ پاکستان کیسا ملک ہے، کیا پاکستان میں اقلیتیں خود کو محفوظ سمجھتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ جہاں پر پوری دنیا میں اقلیتوں کو بے شمار مسائل کا سامنا ہے، ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں اقلیتوں کو کن مسائل کا سامنا ہے، کیا وہ مسائل عام پاکستانیوں سے مختلف ہیں؟ پاکستان میں مسیحی برادری جو ہے وہ سب سے بڑی اقلیتی برادری ہے، مذہبی اعتبار سے سب سے بڑی تعداد میں مسیحی برادری ہے۔ مسیحی برادری کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ اسی طرح جو مسیحی لوگ، جو ہندو لوگ، جو سکھ لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی اپنی کمیونٹی کو ایوان میں، کیا وہ صحیح ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ اپنی جو کمیونٹی ہے ان کے مسائل کو صحیح اجاگر کر رہے ہیں؟ اور حکومتیں جو کہ آئین میں درج ہے کہ کسی بھی اقلیتی برادری کو، کسی بھی مذہب کے لوگوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا، ان کو مکمل آزادی ہے، ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، کیا حکومتیں آئین کے اس آرٹیکل پر عمل درآمد کر رہی ہیں؟ پاکستان میں اقلیتیں خود کو کیا سمجھتی ہیں؟ اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام کے آغاز میں رمیش سنگھ اروڑا صاحب موجود ہیں، یہ رکن ہے پنجاب اسمبلی کے۔ ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں، سکھ برادری کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ رمیش صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سردار صاحب، گزشتہ کئی سالوں سے ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے یہ تاثر دیا پاکستان کے بارے میں کہ شاید پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، پاکستان دہشت گردی کا سامنا رہا پاکستان کو، جہاں پر اقلیتوں پر حملے ہوئے وہاں پر مسلمانوں پر بھی ہوئے، وہاں پر ہر کمیونٹی کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ تو کہیں نہ کہیں یہ خیال ہے آپ کو کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسے، آپ نے خود جب آپ انٹرو دے رہے تھے تو آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ بڑا ایک حساس ٹاپک ہے، اور واقعی میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک بڑا ایک حساس ٹاپک ہے، اور جو ورلڈ وائڈ جو اس وقت نیگیٹو امپریشن دیا جا رہا ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان میں مائنورٹیز سیف نہیں ہیں، اور پاکستان میں مائنورٹیز کو اس طریقے سے تحفظ حاصل نہیں ہے جس طریقے سے آئین پاکستان اس کی گارنٹی کرتا ہے، تو میں آپ کو اور آپ کے چینل وقت نیوز کو میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ باقی اور بہت سارے مسائل اجاگر کرتے ہیں پاکستان کے پاکستانیوں کے، وہاں پہ آپ اس امپورٹنٹ ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں۔ تو جی، ایک تو میں یہ یہاں پہ آپ کی وساطت سے پیغام دنیا بھر کو دینا چاہوں گا، اور خاص کر جو آپ کی ویورشپ ہے آپ کے چینل کی، کہ یہ ایک بالکل ٹوٹل منفی تاثر ہے کہ پاکستان میں مائنورٹی سیف نہیں ہے۔ پاکستان میں اللہ کے شکر سے، اور میں گرو نانک دیو جی کا اور واحگرو کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان میں مائنورٹی سیف ہے۔ ایک تو بڑا ایک کیٹیگوریکل جو سٹیٹمنٹ میں یہ دے رہا ہوں کہ پاکستان میں مائنورٹی سیف ہے، اور یہ وہ قوتیں جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو ہمیشہ پاکستان کی ایکسیپٹنس کو انہوں نے کبھی اور نہیں کیا، جنہوں نے پاکستان کے بارے میں فرسٹ ڈے ایک منفی پراپوگنڈا کیا، اور انٹرنیشنلی یہ امیج دینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، تو یہ ان کے سب پراپوگنڈے ہیں اور وہ ایک تاثر دینا چاہتے ہیں۔ میں پروگرام کے سٹارٹ میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں مائنورٹیز سیف ہے۔ رہی بات کہ مائنورٹیز کو چیلنجز کس قسم کے، تو آپ نے خود ذکر کیا کہ مسیحی برادری اور ہندو برادری، ان دونوں میں جی تھوڑا سا ہے کہ مسیحی برادری پنجاب میں ڈومیننٹ کر رہی ہے، ہندو برادری سندھ میں ڈومیننٹ کر رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں مردم شماری نہیں ہوئی گزشتہ 18 سال سے، تو ہمیں ایگزیکٹ تعداد بھی معلوم نہیں ہے ابھی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
تو اس میں اس وقت تین جو میجر آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ مسیحی ہے، کرسچن ہے، سکھ ہے، اور چوتھی ہمارے پارسی بھائی بھی، بہن بھائی بھی موجود ہے، اس بہت کم تعداد بہت کم تعداد میں موجود. تو اگر آپ ایز اے ہول مائنورٹی کی بات کریں تو میں تھوڑا سا اس لیے باقی مائنورٹیز کی کم کرتا ہوں کیونکہ میں سکھ مائنورٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں سکھ مائنورٹی کی بات کروں گا تو سکھ مائنورٹی پاکستان میں دے آر انجوائنگ دیئر لائف. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ پرسوں 11 جنوری کو پرائم منسٹر صاحب تشریف لے کے گئے تھے، کٹاس راج مندر گئے تھے. وہاں پہ سکھ بھی تھا، ہندو بھی تھا، کرسچن بھی تھے، مسلمز بھی تھے، سب نے مل کے وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب کو اپریشیٹ کیا. اور آپ ایک اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر صاحب کی نوٹ کیجئے کہ جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اسپیچ کرتے تو اسپیچ میں انہوں نے کہا کہ میں اس پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، میں صرف میجورٹی کا وزیر اعظم نہیں ہوں، میں مائنورٹی کا بھی وزیر اعظم ہوں، اور میں اپنی مائنورٹی کو ساتھ کیری کرتا ہوں، ان کو ساتھ کیری کر کے اس پاکستان کی جو مین اسٹریم ڈیولپمنٹ میں ان کا رول دیکھتا ہوں. اور پھر وہ مندر میں جاتے ہیں، مندر میں جا کے دعا مانگتے ہیں، باقاعدہ وہاں پہ شجر کاری کی اس میں ایک پودا لگاتے ہیں، وہاں پہ وہ دعا مانگتے ہیں. یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے کہ جہاں پہ پاکستان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ فینیٹکزم زیادہ ہے، پاکستان میں اس طریقے سے مائنورٹی کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، مندر میں جا کے پرائم منسٹر کا دعا مانگنا اٹ انڈیکیٹس کہ یہاں پہ ٹاپ ٹو باٹم یہاں پہ ایکسیپٹنس ہے، کو ایگزسٹنس ہے، ٹالرنس ہے. اچھا سردار صاحب، آپ کو تو چونکہ ظاہر ہے کہ نمائندگی دی گئی ہے، آپ کو آپ کی کمیونٹی نے ریپرزینٹ کرنے ان کو اسمبلی میں بھیجا ہے، کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ دیکھیں جی، چیلنجز میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پہ 100% ظاہر ہے وہ تو ہر جگہ پر ہے، بہت ساری جگہوں پہ چیلنجز ہیں، لیکن وہ چیلنجز گورنمنٹ سے زیادہ وہ آپ کی ود ان دا سوسائٹی وہ رویوں میں تبدیلی کے ہیں. اچھا، جب تک سوسائٹی میں ڈسکریمنیشن کا ایلیمنٹ ختم نہیں ہوگا، اگر 95% چیزیں ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اس کو ایز اے ہول باقی مائنورٹی پہ اپلائی سم ٹائم ہوتا ہے، سم ٹائم میں سکھ کمیونٹی کو اس لیے اس میں تھوڑا سا سائڈ پہ کرتا ہوں. سکھ کمیونٹی کے اس طرح کے چیلنجز نہیں ہیں جو باقی دو مائنورٹیز موسٹ آف دا ٹائم ان کے وہ ہائی لائٹ بھی کرتی ہے. اور ایشو سکھ کمیونٹی کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے چیلنجز مجھے لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی مجھے ایسے کوئی اتنا بڑا چیلنج نظر نہیں آتا، چھوٹے موٹے چیلنجز تو ہر جگہ پہ. بالکل صحیح ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہماری ایز اے نیشن ہمیں ایک تو اس بات پہ سب کو متفق ہونا، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب نے اس پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. بٹ ہماری جو ود ان دا سوسائٹی کچھ جگہوں پہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جب کہ سامنے جس طریقے سے بادامی باغ کا واقعہ تھا، گوجرا والا واقعہ تھا، کچھ اور ایسے واقعات ہوتے ہیں، قصور میں بھی واقعہ ہوا جہاں پہ وہ میاں بیوی کو زندہ انہوں نے کوٹرادہ کیشن میں بھٹے کے اندر. سو یہ وہ رویے ہیں جو انٹرنیشنلی آپ کا امیج ڈسٹرائے کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسی ایگزامپل دیتے ہیں یا لوگوں کو ایسی بات کرنے کی اپرچونٹی دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ وہ پھر پاکستان کے بارے میں کرٹیسزم اور پاکستان کے بارے میں انگلی اٹھاتے ہیں. سو اس وقت ہم سب نے مل کے کو ایگزسٹنس کی اور ٹالرنس کی اور ایکسیپٹنس کی بات کرنی ہے، تاکہ وہ جو آپ ایک سوال کر رہے ہیں کہ چیلنجز کیا ہے، تو میرے نزدیک سب سے بڑا چیلنج یہ ہے. اس کے بعد دوسرا جو بڑا چیلنج جو اکثر کمیونٹی کلیم اس میں کمپلینٹ کرتی ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جابز کے سلسلے میں، جہاں پہ مینیل جابز ہیں، بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، وہ جو جابز ہیں وہ وہاں پہ دی جاتی ہیں مائنورٹی کو، خاص کر ہماری ان پہ اوپر ٹیگ کر دیا جاتا ہے. جس طرح آپ نے اکثر اخبارات میں دیکھا ہوئے گا کہ خاک روب کی جاب یا جو اس طرح کی لو پیڈ جاب ہے اس کے آگے لکھا جاتا ہے صرف غیر مسلموں کے لیے. تو اس طریقے سے ٹیگ کرنا یہ اٹ کمز انڈر ڈسکریمنیشن کہ آپ کسی کو ٹیگ کر دیں کہ یہ جو خاک روب کی یا سینیٹری ورکر کی جاب ہے یہ صرف غیر مسلموں کے لیے، باقی جو ہے وہ اس پہ اپلائی نہیں کر سکتی، ہم ان کو نہیں دیتے. تو یہ ایک بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. اس پہ ہماری گورنمنٹ نے حتی الوسع کوشش کی ہے، 5% کوٹا بھی ہم نے رکھا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت بہت سارے لوگ پولیس میں بھی آئے ہیں، جوڈیشری میں بھی آ رہے ہیں، نیب میں بہت سارے لوگ گئے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی وہ گریجولی اس میں امپروومنٹ. لیکن جاب اپرچونٹی مائنورٹیز کے لیے کم ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں یہاں پر؟ چونکہ ہمیں اکثر اوقات یہ شکایت سننے کو ملتی ہیں مائنورٹیز کی جانب سے کہ ہمارے لیے جاب اپرچونٹیز کم ہے یہاں پر. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی جب ہم کہتے ہیں جاب اپرچونٹیز کم ہے تو کس حوالے سے جاب اپرچونٹیز کم آتی ہے؟ وہ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ اوپر فیڈرل میں بھی اور سینٹر میں بھی 5% کوٹا تو ہم نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بٹ وہ جو آپ وہ سم ٹائم وہ 5% کوٹا کچھ جگہوں کیونکہ وہ 100 کے اوپر 5 سیٹس ہیں تو سم ٹائم سیٹس جب وہ 20 سے نیچے ہوتی ہے تو اس میں مائنورٹی اکوموڈیٹ نہیں ہوتی. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور میں اکثر ہم نے اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کے چیف منسٹر صاحب سے بات کی، چیف منسٹر صاحب کا ایک بڑا وہ ہمیشہ ویلکمنگ ہوتی ہے اور اپریشیٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب بھی. اس پہ یہ پوائنٹ لازمی آتا ہے کہ بہت سارے بینک میں جب امپلیمنٹیشن کا ٹائم آتا ہے تو جہاں پہ مائنورٹی کا بچہ جنرل اس میں اپلائی کر جاتا ہے، کوٹا میں اپلائی کرتا ہے، تو سم ٹائم اس کو وہ ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ مائنورٹی کوٹا پہ بھی اپلائی کریں، وہاں پہ آپ کو دیکھیں.
تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور گریجولی اس کو ہم اوور کم کریں. ہماری گورنمنٹ حتی الوسع کوشش یہی کر رہی ہے کہ ہم نے اس چیلنج کو کیسے اوور کم کرنا تاکہ ہماری وہ مائنورٹی کے بچے اگر وہ جنرل کوٹا میں اپلائی کرتے ہیں اور جنرل کوٹا میں میرٹ پہ وہ آ جاتے ہیں تو آپ ان کو اپرچونیٹی کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو کیوں مائنورٹی کوٹا میں دھکیلتے ہیں اور پھر مائنورٹی کوٹا میں جب 2 یا 3 سیٹس کے بعد وہ بیچارے یعنی کہ سب کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک جیسا ہونا چاہیے؟ اس پہ یہ ایک لیٹ می ٹیل یو آنیسٹلی یہ ایک ان کا کنسرن ہے، اور یہ ایک بڑا ویلڈ کنسرن ہے. اس کو منسٹری آف ہیومن جو ڈپارٹمنٹ آف ہیومن رائٹس ہے، خلیل طاہر سندھو صاحب، ان سے ہی بات ہوئی، وہ بھی اس کو پوری کوشش کریں کہ کس طریقے سے، کیونکہ ان کے پاس دونوں ہیڈس ہیں، وہ مائنورٹی کے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس. جی بالکل. تو کسی کا ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ دھکا نہیں ہونا چاہیے. سو ہی از ورکنگ آن دیٹ. بٹ ایک چیز بڑی انکریجنگ ہے کہ گریجولی یہ چیزیں بہت بہتر ہوئی. دیکھیں پہلے کوٹا نہیں تھا، پہلے تو آپ کو کبھی سردار آپ نے سنا تھا کہ پاک فوج میں سردار ہے، کبھی ہم نے سنا تھا رینجر میں سردار ہے. اس وقت آپ کو سردار، کیونکہ ہم وی آر اونلی 20 to 25,000 ان ہول کنٹری، سو اس وقت سردار آپ کو لیکچرر بھی، پروفیسر بھی نظر آتے ہیں. اور یہ پچھلے دنوں ہمیں بڑی خوشائند تبدیلی نظر آئی کہ جب ہم نے دیکھا کہ واگا بارڈر پر بھی ایک سردار ڈیوٹی دے رہا ہے. اچھا اس میں ایک چیز یہ بالکل آپ ٹھیک ہائی لائٹ کریں، ایک چیز میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. پچھلے دنوں ایک سیٹ نکلی یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز پہ، کیونکہ میں سم ٹائم کہتا ہوں یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، بٹ آن دا ادر ہینڈ آپ یہ دیکھیے کہ جو میرٹ پہ آتے ہیں ان کو اپرچونیٹی ملتی ہے. بالکل صحیح. یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز پہ اسسٹنٹ پروفیسر کی ایک سیٹ نکلتی ہے جس میں کوئی مائنورٹی کوٹا نہیں تھا، صرف 3 سیٹ تھی. ان 3 سیٹوں پہ ہماری ایک سکھ بچی اپلائی کرتی ہے، وہ جا کے وہاں پہ ٹیسٹ دیتی ہے، کوالیفائی کرتی ہے، اور وہ وہاں پہ سیٹ کنٹیسٹ کر کے وہ لے کے آتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں، یہ کہنا ہے کہ جی آل آؤٹ رائٹ ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں جی یہاں پہ اپرچونیٹی مائنورٹی کو اس طریقے نہیں دیتی. اگر اف یو پروو یور سیلف تو آپ کے پاس یہاں پہ اسپیس موجود ہے اور آپ کو وہاں پہ اپرچونیٹی ملتی ہے. بٹ پھر بھی کیونکہ ایک بڑا ویلڈ کنسرن ہے، ہماری مائنورٹی کے کنسرن ہے، بینگ اے پارلیمنٹیرین، بینگ ٹریجری بینچز پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم اگر ان کا ایک گریوینس ہے تو ہم اس کا ریڈریسل کریں. ہم اس کو، اور چیلنجز ہر جگہ پر ہیں رمیش سنگھ صاحب، جیسے آپ نے کہا، اور اس کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے جو چیلنجز ہیں ان کو دور کریں. رمیش صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین، جیسے میں نے اپنے آغاز میں کہا تھا کہ بڑا حساس نوعیت کا یہ معاملہ ہے اقلیتوں پر. جب ہم مائنورٹیز پر بات کرتے ہیں اور مائنورٹیز کو درپیش چیلنجز پر بات کریں، ہم نے آئین پاکستان سے بات کا آغاز کیا تھا کہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 20 کیا کہتا ہے مائنورٹیز کے حوالے سے، اسلام میں کیا ہے، اسلام نے ہمیں اقلیتوں کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، کیا درس دیا ہے. بریک کے بعد اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان کی مسیحی برادری جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی مذہبی اقلیت ہے، اور جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے، چونکہ پاکستان میں گزشتہ 18 سال سے مردم شماری نہیں ہوئی، تو جو ایگزیکٹ تعداد ہے وہ اقلیتوں کو معلوم نہیں ہے، اقلیتی برادری کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے. لیکن کم و بیش یہی کہا جاتا ہے کہ مسیحی برادری سب سے بڑی مذہبی اقلیت ہے. مسیحی برادری کو کن مسائل کا، کن چیلنجز کا سامنا ہے؟ اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جیسے سیکیورٹی خدشات رہے، لاہور میں، یوحنا آباد میں ایک چرچ میں دھماکہ کیا گیا، اس طرح کے بے شمار ہمارے سامنے واقعات ہیں جو مسیحی برادری کو نشانہ بنایا گیا. اسی وجہ سے جیسے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا اسی نوٹ پر کہ آج ہم پوری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ ہیں، پاکستان میں اقلیتوں کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ بھی ہم اجاگر کریں گے اس پروگرام کے تھرو. میری گل صاحبہ ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کی، ان سے بات کریں گے. میری گل صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ مسیحی برادری تو سب سے بڑی ملک میں مذہبی اقلیت ہے، کن مسائل کا سامنا ہے؟ اور اس سے پہلے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جب ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے، دہشت گردی کی لہر ہے پاکستان میں، تو کیا اقلیتیں خود کو اس ملک میں اب محفوظ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں بڑی شکر گزار ہوں وقت ٹی وی کی، بڑا ہی ایک سینسٹیو، اور میرا خیال ہے کہ کچھ نگلیکٹڈ ایریا ہے جس پر میڈیا میں کم گفتگو آنے کو ملتی ہے، تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. مسیحی برادری نہ صرف پاکستان میں بلکہ اگر ہم قیام پاکستان کی بات کریں تو اس کا رول مختلف ہے باقی مذہبی اقلیتوں سے، کیونکہ جب قائد اعظم تحریک پاکستان چل رہی تھی اور قائد اعظم نے مختلف مذہبی اقلیتیں تھیں اس وقت ان سے بات کی. ہندو ہمیشہ ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے. جو سکھ برادری تھی، قائد اعظم نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ پاکستان میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہنا پسند کریں گے. ہندوستان کا انہوں نے انتخاب کیا. اس وقت واحد ایک برادری جو مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑی ہوئی وہ مسیحی برادری تھی، اور انہوں نے پوری تحریک کے دوران، اور بلکہ 23 جون کو جب پنجاب کی تقسیم ہوتی ہے اس وقت 3 جو مسیحی ممبرز تھے
اس میں انکلوڈنگ تھے جو اسپیکر تھے اس وقت ایس پی سنگھا صاحب، انہوں نے پاکستان کے اور پنجاب کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا. تو مسیحیوں کا پاکستان کے ساتھ اس کی جو مٹی کے ساتھ ناتا اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ باقی جو اکثریتی جماعت ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر 70 سال گزر چکے، بہت سے ایسے حالات اور واقعات ہوئے جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد نے پاکستان سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور پاکستان سے چلے گئے. لیکن مختلف سیاسی جماعتیں مختلف ادوار میں آتی رہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے مذہبی اقلیتیں خود کو غیر محفوظ سمجھتی رہیں. لیکن اب جب پاکستان کی استحکام کا معاملہ ہے، جب پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی ایک ایسی جنگ جس میں بلا تخصیص کسی مذہب کی تخصیص نہیں کہ مسیحی برادری کو خصوصاً نشانہ بنایا گیا. اس میں امام بارگاہ بھی محفوظ نہیں تھی، مسجد بھی محفوظ نہیں تھی، بازاروں میں بھی، اسکول میں ہوئے، اور اس میں بدقسمتی سے گرجا گھروں کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. اور تواتر سے 2000 کے بعد 9/11 کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن اس میں بہت ہی زیادہ جو حوصلہ افزا بات ہے مذہبی اقلیتوں کے لیے پاکستان میں بسنے والی، کہ جب ہم نے جو بہت اے پی ایس کا اٹیک ہوا اور وہ بہت ہی ایک اندوناک واقعہ تھا جس میں پوری قوم کھڑی ہوگی، اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان آتا ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو تاریخ ہے پاکستان کی، اگر تاریخ کو دو دہشت گردی کے تناظر میں دو ادوار میں بانٹا جائے گا تو اس میں نیشنل ایکشن پلان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوگا. اور ہم پاکستان کی تاریخ کو نیشنل ایکشن پلان سے پہلے اور اس کے بعد کی اس میں دیکھیں گے تو نیشنل ایکشن پلان میں جو 20 نکات ہیں اس میں سے 6 سے 7 نکات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پروٹیکشن آف مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں. اور یہ کریڈٹ سب سے پہلے پی ایم ایل این کو جاتا ہے. بے شک وہ تمام جماعتوں کا کنسنسس تھا، لیکن یہ انیشیٹو اس میں چاہے ایریڈیکیشن آف ہیٹ سپیچ ہو یا ہیٹ مٹیریل ہو یا خاص طور پر پروٹیکشن آف مائنورٹیز جو ہے انشور کرنا، وہ ریاست کی ذمہ داری. اس سے پہلے کسی بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن بے شک گارنٹی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی ایسا پالیسی ڈاکومنٹ نہیں تھا جس میں اس طرح کے، اور اس کے بعد جتنی بھی لیجسلیشن خاص طور پہ پنجاب میں ہوئی ہے، چونکہ مسیحی برادری پنجاب میں سب سے بڑی مذہبی اقلیت ہے، اور یہاں پر بہت ساری ایسی جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں اس میں بہت زیادہ اثر انداز ہوا ہے یہ نیشنل ایکشن پلان. اس میں جو ہیٹ سپیچ ہے، مس یوز آف لاؤڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے میری گل صاحبہ کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے. جو اقلیتوں پر حملے ہو رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ مختلف اقلیتوں پر حملے ہوئے، اس پر بھی کنٹرول ہوا ہے. چیلنجز کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں مسیحی برادری کو کیا چیلنجز درپیش ہیں ابھی یہاں پر؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیلنجز، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو چیلنجز کی آج مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اگر آج سے 70 سال پہلے جو ممبرز تھے پنجاب اسمبلی کے، جب وہ اسپیکر جب وہ ایوان میں بات کرتے تھے تو انہی چیلنجز کی وہ بات کر رہے تھے. ہم نے آج بھی وہی چیلنجز ہیں، چاہے وہ آئیڈینٹی کا ایشو ہے، آئیڈینٹی کرائسس ہے. ہمیں بہت ساری مذہبی اقلیتوں کی طرف سے یہ بلا شبہ یہ بات کہنے کو ملتی ہے، ہم کچھ الفاظ کا استعمال نہیں چاہتے جو کیا جاتا ہے، اس پر باقاعدہ ابھی تک پالیسی بننے کی ضرورت ہے. اگر ایک خاص آکوپیشن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، بے شک فیڈرل نے اور پھر اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے 5% کوٹا جاب میں مختص کیا، لیکن ابھی بھی 90% جابز جو ہیں وہ جینیٹوریل ہیں. اور مسیحی برادری خاص طور پر یہ بھی گلا ہے کہ 5% جو کوٹا مختص کیا ہے وہ بہت کم ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے. ہماری اگر سینسس جب ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ پاپولیشن 4% سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو جاب کوٹا ہے اس کی اگر ایفیکٹو امپلیمنٹیشن ہو تو کوئی بھی بے روزگار نہ رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش آیا ہے کہ ہم نے جاب کوٹا تو لے لیا، لیکن اگر پچھلے سال کی سینٹ کی ایک رپورٹ تھی، اس میں فیڈرل میں 70% جابز جو کوٹے کی ہیں وہ ابھی تک خالی ہیں، اور اس کی وجہ ان ایڈوکیٹ یا ان کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس کا ہونا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایجوکیشن کوٹا پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ابھی جو ہماری ایک پالیسی کا ایک جو جب ہم بات کرتے ہیں، اور پنجاب میں خاص طور پہ ہم اس پر کام آلریڈی شروع ہو چکا ہوا ہے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں 5% کوٹا دیا جائے، اور اس سے آپ کی سپلائی اور ڈیمانڈ میں کچھ جو اتنا بڑا گیپ ہے کہ اگر 70% جابز خالی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہی اویلیبل نہیں ہے. تو اس لیے وہ یہ بات بالکل مناسب نہیں ہے کہ انہینس کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے لیے افیکٹو ایک میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کہ آیا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں. آپ نے کہا نا کہ 70 سال ہو گئے ہیں، جب پہلے
دفعہ پنجاب اسمبلی میں بات ہوئی تھی، آج بھی وہی آج بات بھی ہو رہی وہی ہے. بات ہو کیوں یہ جو کور ایشو ہے میں بہت حد تک میں اس میں مذہبی اقلیتوں کی اپنی مذہبی اور سیاسی لیڈرشپ ہے، اس کو میں اس کا میں سمجھتی ہوں ان کا قصور ہے، چاہے وہ پرسنل لاس کی بات ہو، چاہے وہ جو باقی مسائل ہیں. ہمارے اپنے اتنے زیادہ اختلافات ہیں آپس میں، جس کی وجہ سے گورنمنٹ بہت حد تک بیک فٹ ہو جاتی ہے یا اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر کمیونٹی کا آپس میں کنسنسس نہیں ہے، اگر آپ یونائٹڈ ہو کر مطلب ایک ایشو پر ہم بات کرتے ہیں، دوسرا گروپ اس کی مخالفت کرے، تو پھر گورنمنٹ کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہ اسٹینڈ لینا. اور یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. ابھی ہندو میرج لا ہم نے بڑی مشکل سے بنا، اور کیا وجہ تھی کہ اتنا ڈیلے ہوا. اگر آپ 70s میں دیکھیں تو اس وقت ہندو کی لیڈرز سے انہوں نے کہا کہ ہماری لاش پر سے یہ قانون بنے گا، کیونکہ اس وقت طلاق وہ سمجھتے تھے کہ بالکل اسی طرح سے. اگر کرسچن کمیونٹی کی بات کریں، ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ریفارمز ہونی چاہیے پرسنل لاز میں، کیونکہ جو گورے 150 سال پہلے قانون بنا کر گئے ہیں اس میں ابھی تک تبدیلی نہیں آ سکی. تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری اپنی لیڈرشپ ہے، اور مذہبی لیڈرشپ کا چونکہ انفلوئنس زیادہ ہے، سیاسی لیڈرشپ کا فقدان ہے مذہبی اقلیتوں میں. تو اس وجہ سے ہم اپنے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. کیوں سیاسی لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے؟ اس کی وجہ بہت واضح ہے. ہماری جو کسی بھی ملک میں جب مائنورٹی کوئی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب اس کی تخصیص مذہبی بنیاد پر ہو، تو وہ بہت زیادہ ریلائی کرتی ہے، وہ بہت زیادہ مذہبی خود کو محسوس کرتی ہے. مطلب جو امریکہ میں رہنے والے مسلمان ہیں، شاید پاکستان میں رہنے والے مسلمان سے زیادہ وہ اپنے آپ کو مذہبی، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہاں پر بھی جب ہم، چونکہ مذہب کا انفلوئنس زیادہ ہے سب کانٹیننٹ میں دیکھا جائے، پاکستان میں دیکھا جائے، تو چونکہ ہم مذہبی لحاظ سے اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مذہبی اپنے طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے، تو ہم سیاسی جو ہماری سرگرمیاں ہیں یا سیاسی شعور ہے اس پر ہم زیادہ وقت نہیں لگاتے. ابھی اس وقت میں بالکل ہچکچاہٹ نہیں مجھے کہنے میں کہ پاکستان میں بسنے والی خصوصاً مسیحی جو برادری ہے، وہ سیاست پر کوئی یقین نہیں ہے، اس نظام پر. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدان چونکہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ چونکہ لیکن آپ ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ظاہر اسمبلی میں بھلے ہی ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو میں بالکل کہتی ہوں، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیا، آپ ریزرو سیٹ پہ ہیں، تو ہم ایک بہت بڑا یہ بھی اختلاف ہے کہ ہمارا جو موڈ آف الیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ الیکٹورل سسٹم چینج ہونے کی ضرورت ہے؟ میرا نہیں، میں بالکل منتخب ہو کر آنا چاہیے. نہیں، میں دیکھیں ریزرو سیٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہی ہے جو کوٹا کا ہے. آپ کی سیٹ اگر ایلوکیٹ کی ہے تو کوٹا پہ، اگر یہ بھی کوٹا ہے، آپ پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہے کہ آپ جنرل سیٹ پر آئیں. آپ کو ریزرو سیٹ اس لیے دی گئی ہے کیونکہ آپ اس کمپیٹنٹ نہیں ہے، یا آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، آپ الیکشن لڑکے ہیں، تو آپ کو جیسے خواتین کے لیے ریزرو سیٹس ہیں. اب یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جس کا ہم نے تجربہ 2000 سے پہلے جو تھا ہمارے پاس، وہ سیپریٹ الیکٹریٹ تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جتنا نقصان اس نظام نے ہمیں دیا اتنا کسی نے نہیں دیا، کیونکہ ہمیں بالکل مین سٹریم سے نکال دیا گیا. ہمارا ووٹ علیحدہ تھا، اور اس کی وجہ بھی مذہبی تھی، اس کی وجہ سیاسی نہیں تھی. تو یہ سارے تناظر میں ہمیں، میرا خیال ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے، سیاسی شعور کے اعتبار سے ہمیں اپنے لوگوں کو بہت زیادہ ابھی ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. ہم سیاسی طور پر ٹرین نہیں ہیں، اور اگر جب تک ہم ٹرین نہیں ہوں گے، ہمیں تب تک سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے تمام جو مسائل ہیں ان کا حل مذہب میں نہیں بلکہ سیاسی نظام میں اور ہماری معاشرتی سوچ کو تبدیل کرنے میں. بہت شکریہ. امرناتھ صاحب، ہندو اقلیت کو کیا چیلنجز درپیش ہیں ہمارے ہاں؟ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اقلیتوں کو پاکستان میں کن چیلنجز کا سامنا ہے. ایک سیکیورٹی خدشات تھے بہت زیادہ، جو گزشتہ کئی سالوں سے چونکہ پاکستان بھی اس سے گو تھرو ہوا. اب الحمدللہ جب ہمارے ہاں سیکیورٹی کے حالات بہتر ہو گئے ہیں، مائنورٹیز بھی اس کو تسلیم کرتی ہیں کہ سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ پاکستان میں اب بہتر ہیں. اس کے علاوہ کیا چیلنجز ہندو اقلیت کو یہاں پر سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، جب سے پاکستان بنا ہے تو اس سے میں تو وہاں سے شروع کروں گا کہ ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہندو ہیں، اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہندو ہیں. سب سے پہلے بات یہ ہے، اور ہمیں محب وطن ہونے پہ فخر بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں بھی منورٹیز ہوتی ہیں انہیں ایشوز تو ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ میجورٹی کو ایشوز ہیں وہ اقلیتوں کو بھی یہاں پہ ایشوز ہیں. تو اس میں زیادہ تر جو متاثر ہوئے ہیں وہ ہندو کمیونٹی ہوئی ہے یہاں پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ نام بین پاکستانی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں پہ
ہمیں جو مسائل بہت سے مسائل ہیں وہ اس کے ساتھ سیکورٹی کے حوالے سے، جیسے پچھلے ٹینور وقت میں ہندوؤں کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، وہ پریشرائز تھے کہ بھئی ہمیں یہاں پہ ہمیں غیر محفوظ ہیں. لیکن اب کچھ دہائیوں سے گورنمنٹ نے جو اقدامات کیے ہیں اور اس میں اب ہم اپنے آپ کو یہاں پہ سیف بھی دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں وہ آپ کے جو گلے شکوے ہیں وہ جائز ہوں گے، وہ حکومت سے ہیں. وہ ہم پاکستانیوں کو، ہم مسلمانوں کو بھی اپنی حکومت سے گلے شکوے رہتے ہیں. جو بھارت میں رہنے والے ہندو ہیں ان کو بھی اپنی سرکار سے گلے شکوے رہتے ہیں. تو آپ کے بھی گلے شکوے ہوں گے. بالکل جی، ہمیں بھی اپنی سرکار سے گلے شکوے اس بیس پہ ہیں کہ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ اس وقت پنجاب کے اندر میں بات کی جائے تو اس وقت ہم 7 سے 8 لاکھ ہندو آباد ہیں. لیکن ہمارا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی مسائل ہیں اس میں اگر آپ کی نمائندگی اسمبلی میں نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے لیے. کیونکہ پنجاب اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر پنجاب سے ہندو نمائندہ کوئی نہیں ہے، ایک بات. اور اس 70 سال کے اندر ایک نمائندہ نہیں ہوا. اور اب چونکہ پنجاب اسمبلی میں ایک نمائندہ وہ ابھی پچھلے ٹرنور میں اس کو لیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ ناکافی ہے، کیونکہ وہ بجٹ اتنا محدود ہے کہ وہ صرف اپنے علاقے تک ہی محدود رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسائل کا حل نہیں. ہمیں پنجاب اسمبلی کے اندر سیٹیں بڑھانی چاہیے اور ہندوؤں کی سیٹیں بڑھنی چاہیے، نہ کہ ایک نمائندگی سے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو یہاں لاہور کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے، ہمارا گریویارڈ کے ایشوز ہیں بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ زندگی تو ہم گزارتے ہیں جس طرح، لیکن وہ مرنے کے بعد جو آخری وہ ہے اس کے لیے ہمارے پاس یہ سسٹم ہونا چاہیے. تو لاہور میں ہم 30 سال سے ایک ایشوز کے اوپر ہم کوشش کر رہے تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑا ایکشن اقدام اٹھایا اور انہوں نے سن 2012 میں ہمیں گریویارڈ کے لیے حکم فیصلے ہمارے حق میں دیا تھا. لیکن آج اس کو 4 سال عرصہ ہو چکا ہے، وہ بن چکا ہے، تعمیر ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک گورنمنٹ نے ہمیں ہینڈ اوور نہیں کیا. اس کی وجہ سے ہمارے ہندو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ کیا وجہ ہے کہ انتظامیہ نے ابھی تک ہمیں کیوں نہیں ہینڈ اوور کیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ چاہتے ہیں کہ لاہور مرکز ہے پنجاب کا، ہم چاہتے ہیں کہ ہندوؤں کے خوشی غمی کے لیے ان کی جتنے بھی ایونٹ ہیں، ان کے سیلیبریشن ہیں، ان کے بچے جو یہاں تعلیم کے لیے پاکستان بھر سے آتے ہیں اور وہ اپنے جو وسائل ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ تعلیم اتنی مہنگی ہو چکی ہے یہاں پہ، وہ ہاسٹلز اور ان کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایسا کمیونٹی سینٹر، کثیر المقاصد کمیونٹی سینٹر بنایا جائے جس میں بچے تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ وہ بھی رہ سکیں، ان کو تعلیم کی سہولت بھی ہو. تعلیم آپ سمجھتے ہیں کہ مائنورٹیز کے لیے ایک علیحدہ اسکول سسٹم یا کوئی یونیورسٹی کوئی کالج ایسا بنایا جانا چاہیے کہ کمیونٹی سسٹم، تاکہ تمام اقلیتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو وہاں پر سستی تعلیم فراہم کروا سکیں. ایک تو وہ ایک ایجوکیشن کے حوالے سے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ رہنے کے لیے عارضی رہائش، ہاسٹل وغیرہ، ہاسٹل ٹائپ کا ہو، آشرم اسے بولتے ہیں، وہاں پہ ہم اپنی مذہبی تعلیم بھی بچوں کو دیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہمارے معاملات ہیں وہ وہاں پہ ہم چاہتے ہیں. ہم نے یہ لاسٹ ٹائم سن 2011 میں اور چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی ہم نے اپلیکیشن کی تھی کہ ہمیں یہاں پنجاب کے اندر اسپیشلی لاہور کے اندر آپ ہمیں ایسی کوئی جگہ لوکیٹ کروا کے دیں، اور انہوں نے اس کے لیے وعدہ کیا تھا. لیکن ابھی تک یہ دیکھیں 4-5 سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، وہ صرف ایک کاغذوں کی حد تک ہے. امن صاحب، چونکہ آپ نمائندگی بھی کرتے ہیں ہندو کمیونٹی کی ایک تنظیم کے ذریعے، کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ مطلب ہم عام جب اقلیتوں سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہ شکوہ ہے کہ جو 5% کوٹا مائنورٹیز کے لیے رکھا گیا ہے نوکریوں کا، وہ بہت کم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 5% میں ہندو کمیونٹی جو ہے ان کو اکثریت مل جاتی ہے، نوکریاں مل جاتی ہیں، یا یہ 5% کم ہے؟ نہیں سر، یہ 5% کوٹا تو بہت اچھا اقدام ہے، لیکن اس کے باوجود ہندو اگنور کر دیے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کرسچن ہمارے بھائی ہیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ بھی یہاں پہ منورٹی ہیں اور پاکستانی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی
कि हम अप्लाई भी करते हैं, लेकिन वो हर बार ये मैं समझता नाकाफ़ी है। और ये कोटा सिस्टम की बुनियाद पे हर बार क्रिश्चियंस को ज़्यादा वो सीटें ले जाते हैं और हम हिंदू जो उनसे बहुत कम नहीं आ सकते उसी कोटे के ऊपर। तो मैं समझता हूँ इस कोटे को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि दीगर जो कम्युनिटी, अब यहाँ पे सिर्फ हिंदू या मुस्लिम की उसकी बात नहीं हो रही, अदर कम्युनिटी की बात भी हो रही है। अगर इसमें सिख भी हैं, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं या कलाशी हैं, वो भी इसमें नहीं आ सकते, क्योंकि 5% कोटा बहुत कम है। और अगर आप देखते हैं कि मेरिट की बुनियाद पे, तो मेरा ख्याल है कि अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पे अक्सरियत में है क्रिश्चियन, और वो हर बार वो ले जाते हैं, फिर हम शिकवा करते हैं कि हमें इग्नोर किया गया है। हालांकि इस तरह इग्नोर करने का मकसद ये नहीं होता कि उन्होंने जानबूझ के किया, लेकिन हम उस क्राइटेरिया में पूरे नहीं आते, क्योंकि सीटें बहुत महदूद होती हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको लगता है सीटें बढ़ाई जानी चाहिए इसकी? हाँ जी, कोटा सिस्टम को बढ़ाया जाए ना, ये 5% बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। और जो आपने असम्बली की बात की कि असम्बली में, पंजाब असम्बली में 1 सीट है, कौमी असम्बली में सीटें होनी चाहिए, तो किन चैलेंजेस को उजागर करने की ज़रूरत है असम्बली में या कौमी असम्बली में, जो आप समझ रहे हैं कि हिंदू कम्युनिटी की नुमाइंदगी ज़्यादा होनी चाहिए? चूँकि हम अक्सर ये बात करते हैं कि मसीही अक़लियत वो अक़लियत है जो पूरे पाकिस्तान में नुमाइंदगी उनकी ज़्यादा है, इसी वजह से उनको प्रेफरेंस भी दी जाती है। आप क्या समझते हैं कि असम्बली के अंदर जाकर आपके जो नुमाइंदगान हैं उनको किन चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है? देखें जी, अभी देखा जाए तो कौमी असम्बली के अंदर हिंदू सीट नुमाइंदगी ज़्यादा है, ठीक है, और वो सिंध से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। और इसी तरह पंजाब के अंदर देखा जाए तो पंजाब असम्बली के अंदर मसीहों की आबादी सीटें ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो मिनिस्टर वो हैं नुमाइंदे असम्बलीज़ के अंदर, उन्हें जो इस वक्त जो है आइनी इस्लाहत की ज़रूरत है मेरा ख्याल है। और उसके अंदर उसके साथ साथ उन्हें सीटों की भी बात करनी चाहिए। अब देखें, अब पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में तो कोई नुमाइंदा नहीं हमारा पंजाब का, तो पहले तो एक ये, फिर अगर ये नुमाइंदे अगर हैं तो अब देखें सबसे बड़ा जो मैं समझते इशू इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट बिल के ऊपर है। अभी तक इतना टाइम ये मुत्तफिक नहीं है इसके ऊपर, तो अब ये वहाँ से बिल जो है इस वक्त सेनेट में जा चुका है, लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो नुमाइंदे हैं ये भी आवाज़ नहीं उठा रहे। उनको चाहिए कि इसके ऊपर भरपूर आवाज़ उठाए। जो आपके नुमाइंदे हैं जो असम्बली के अंदर मौजूद हैं उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमरनाथ साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, फिर वही बात जैसे मैंने अमरनाथ साहब के सामने भी कही कि चूँकि इनके गिले शिकवे हुकूमत से हैं, जैसे हम आम पाकिस्तानियों को, आम मुसलमानों को अपनी हुकूमत से ज़ाहिर गिले शिकवे रहते हैं, इसी तरह अक़लियतों को भी हमारी हुकूमत से, जो इनकी भी हुकूमत है, इनसे गिले शिकवे। और आज के प्रोग्राम का मकसद यही है कि अक़लियतों को जो हमारे यहाँ दरपेश चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, उनको उजागर किया जाए। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब में जो बड़े वाक़यात हुए, जिनमें सानिया बादामी बाग, सानिया गोजरा, सानिया कसूर, ये ऐसे वाक़यात हैं जिसने एक इमेज जो है वो हमारे मुल्क का ख़राब किया अक़लियतों के हवाले से। लेकिन इस्लाम ने क्या दर्स दिया है, प्रोफेसर अब्दुर्रहमान लुधियानवी साहब से ये जानेंगे। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। प्रोफेसर साहब, हम बात कर रहे हैं कि अक़लियतें जो हैं वो पाकिस्तान में महफूज हैं, पाकिस्तान में किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपका नुक्ता नज़र इसमें प्रोफेसर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम ने क्या दर्स दिया है अक़लियतों के बारे में, गैर मुस्लिमों के बारे में जो हमारे यहाँ रहती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये दावा है कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हर लिहाज से कामिल दीन है। बिल्कुल सही। इसलिए कि ये किसी इंसान का बनाया हुआ दीन नहीं, बल्कि इंसान के खालिक अल्लाह ताला ने इसको लोगों के लिए बयान फरमाया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहलवा दिया कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं करते, जो बात करते हैं वो आसमान से वही होती है। बिल्कुल। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। खालिक को अपनी मखलूक से बहुत प्यार है, वो उन्हें बेकार नहीं छोड़ता, बल्कि उनके हकूक़ मुतय्यन कर दिए हैं। अक़लियतें हर मुल्क में होती हैं, हमारे मुल्क में भी अक़लियतें मौजूद हैं। इस्लाम ने अक़लियतों के हकूक़ मुतय्यन कर दिए हैं। बिल्कुल ठीक है कि वो आज़ादी से अपने मजहबी त्यौहार करें, उनको मनाएं,
ان پر کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اپنے مذہب کے پرچار کی انہیں اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، اپنے فرائض، اپنے مناقب، اپنے مناسب، جو کچھ ان کے ہیں مناسک، ان کو ادا کریں آزادی کے ساتھ، ان پر کوئی پابندی نہیں۔ تو اسلام نے وہ حقوق متعین کیے ہیں تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کو ذہنی اذیت نہ ہو۔ اگر کسی کے حقوق پامال کیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پابندی لگا دی گئی۔ اسلام نے اقلیتوں کو پورے حق دیے ہیں۔ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ ہر دور میں اقلیتیں موجود رہی ہیں اور ان کو ان کے حقوق دیے جاتے رہے، کسی سے جزیہ لے کر، کسی سے خراج لے کر، ان کی خدمت جو کی جاتی تھی، ریاست ان کی خدمت کرتی تھی، اس کے عوض ان سے کچھ معاوضہ لیا جاتا تھا جسے خراج کہا بالکل جاتا ٹھیک تھا۔ ہے۔ تو حکومت پاکستان تو اس سلسلے میں کسی سے کچھ نہیں لیتی، البتہ جو ٹیکسز ہیں وہ تو مسلمان سارے ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ حکومت کے ٹیکس وہ ادا کریں۔ اسی طرح اقلیتیں بھی اگر کاروبار کرتی ہیں، کوئی فرد ان میں سے کام کرتا ہے، اس پر بھی ٹیکس حکومت کا لاگو ہوتا ہے۔ لیکن دانی صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مذہبی تہوار جو ہیں وہ اقلیتیں منا سکتی ہیں اپنے طریقے سے، پھر پابندی کہاں پر ہے؟ کہاں تک مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ایک امیج پیش کیا جاتا ہے، مذہبی تہوار کس حد تک منایا جا سکتا ہے؟ ہر قوم کے، ہر مذہب کے عبادت خانے موجود ہیں۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے کسی کا گرجا ہے، کسی کا مندر ہے، کسی کا کوئی عبادت خانہ ہے، اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے مذہبی تہوار منائیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میرے ایک عیسائی رہنما سے بھی گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کوئی تہوار آتا ہے اپنے علاقے کے مسلمان لیڈروں کو، دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، وہ آتے ہیں اور ہمیں بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ہم مسلمان ان کے کسی تہوار میں جا کر ان کی حوصلہ افزائی کر دیں تو ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، یہ بڑا آپ نے لدھیانوی صاحب امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا، چونکہ بعض لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم کے کسی مذہبی تہوار میں چلا جاتا ہے، اس کی عبادت گاہ میں چلا جاتا ہے، کسی مندر، کسی گردوارے میں چلا جاتا ہے، تو اس کے ایمان پر یا اس کے جو دین اسلام ہے اس پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس بات کو وضاحت کر دیجیے گا۔ میرا موقف اس بارے میں یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اگر تو وہ ان میں شرکت اس لیے کرنے جاتا ہے کہ ان کے طریقہ کار کو اختیار کرے، اس سے کچھ اخذ کرے، پھر تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر انسانی ہمدردی اور وطن میں رہتے ہوئے آپس کی محبت، دوستی کے ناطے جاتا ہے تو اس میں اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس سے محبت کی فضا سازگار ہوتی ہے، نفرتیں دور ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بلا وجہ نفرتیں پھیلاتے پھرتے ہیں، اسی کے نتیجے میں قصور کا واقعہ پیش آیا، اسی کے نتیجے میں یہ لاہور کا واقعہ پیش آیا، بادامی باغ والا۔ یہ واقعات کے پیچھے کچھ ہاتھ ہوتے ہیں، مذہب نہیں ہوتا۔ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا جگہ کے حصول کے لیے یا کسی اور کام کے لیے یہ سارے واقعات ہوتے ہیں۔ مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کی جائے، ان کی حق تلفی کی جائے یا ان کا کوئی نقصان کیا جائے۔ لدھیانوی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو ہمیں کیا اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہے؟ چونکہ مذہب نے بھی کہہ دیا کہ آپ مکمل آزادی دیں اقلیتوں کو، آئین پاکستان نے بھی کہہ دیا، قانون بھی بن گئے، اب پھر ہمیں بحیثیت معاشرہ اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ اگر کوئی اقلیتی رہنما، کوئی اقلیتی برادری کا کوئی شخص اس شہر میں، اس ملک میں اپنی آزادانہ زندگی گزار رہا ہے، اپنی عبادت کر رہا ہے، تو ہم اس کو تسلیم کیوں نہیں کر پاتے؟ ایک تو تنگ نظری ہے اس میں، وسعت ظرفی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں کسی کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اقلیت تو خیر غیر مسلم لوگ ہیں، مسلمان آپس میں صرف ٹبل میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی مسالک میں اختلاف اس قدر زیادہ ہو چکا ہے، کوئی دوسرے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ چیزیں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اصل میں ٹالرنس بڑی ضروری ہے، عدم تشدد، عدم برداشت بہت زیادہ ہو چکی ہے، برداشت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ غیر مسلم بھی اگر آپ کے سامنے آیا، آپ نے اس سے محبت کی،
حالات کے مطابق جو وقت کی ضرورت تھی ان کی خدمت کی، حتیٰ کہ ایک سمامن بن اسال کافر ہے، وہ شکار کرتا کرتا وہاں تک آ گیا، صحابہ کرام نے اس کو گرفتار کر لیا، لے کر حضور کی خدمت میں لائے۔ آپ نے پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے بڑی بدتمیزی سے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے بدلہ لینے والے موجود ہیں، بالکل ٹھیک، اگر چھوڑ دیں گے تو میں آپ کا احسان مند ہوں گا۔ آپ نے فرمایا اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ 3 دن تک وہاں بندھا رہا، اس کا کھانا، اس کی ضروریات زندگی ساری اس کو مہیا کرتے رہے آپ، اور جا کر پوچھتے سمامہ کیا حال ہے، وہ اسی طرح بدتمیزی سے بات کرتا۔ آپ نے چاہتے تو اس کو ذرا سے اشارے سے قتل کروا سکتے تھے، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ اچھا، جب چھوڑ دیا وہ حیران ہوا کہ میں نے انتہائی بدتمیزی کی ہے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ سوچ پیدا ہوئی کہ واقعی کوئی سچا مذہب ہے جس کی یہ دعوت دیتے ہیں۔ باہر گیا، غسل کیا، غسل کر کے کپڑے دھو کر دوبارہ پہن کے حاضر ہوا کہ جی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا کہ جس کے نتیجے میں مسلمان ہوا، اور کیفیت اس کی یہ تھی کہ پہلے کہتا تھا کہ سب سے بری جگہ اور سب سے برا شہر اور سب سے بری شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور مکہ ہے اور اسلام ہے۔ بالکل صحیح، جب وہ مسلمان ہوا تو اس نے کہا سب سے پسندیدہ شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سب سے پسندیدہ شہر مکہ ہے، اور سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یعنی ہم اپنے اخلاق اور کردار سے غیر مسلم کو اگر تبلیغ کرتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اسی بات پر ہم اپنے حسن اخلاق سے کر دیتے ہیں، جیسے لوگ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اس کو دیکھ کر خود میں تبدیلی لے آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی کئی واقعات ہیں کہ زبردستی یا جبری طور پر کسی کا مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ زبردستی اسلام تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہے دل کا معاملہ۔ بالکل صحیح، اسلام قبول کرنا یا اسلامی شعائر کو اختیار کرنا، یہ اندر سے بات پیدا ہوتی ہے۔ اگر دل میں پسند نہیں کرتا اور زبردستی اس کو مسلمان آپ کر بھی لیں گے، وہ آپ کے لیے اس فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان کرے گا، اور اس کا ثواب بھی نہیں ہوگا، ثواب بھی نہیں ہوگا اس کا۔ ٹھیک ہے، علماء کرام لدھیانوی صاحب اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ چونکہ جب ہم اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو اکثر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مذہب کے آڑے آ کر یا مذہب کا لبادہ لپیٹ کر جو ہے وہ ایسے کچھ کام کر جاتے ہیں جس سے اقلیتیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ علماء کرام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اصل میں علماء کی کئی کیٹیگریز ہیں، کچھ علماء سو ہیں، کچھ علماء حق ہیں، اور کچھ مفاد پرست علماء ہیں، علم کا لبادہ اڑا ہوا ہے۔ ایسے لوگ جو نفرتیں پیدا کرتے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ورنہ جب یہ گوجرے کا واقعہ پیش آیا یا قصور کا واقعہ پیش آیا، متحدہ علماء بورڈ کے ممبرز وہاں گئے، علماء کرام نے جا کر اس مسئلے کو سلجھایا اور لوگوں کو کول ڈاؤن کیا۔ بالکل صحیح، یہ علماء نے اس میں کردار ادا کیا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ گوجرے مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں اپنے جو میرے تعلق والے لوگ تھے، میرے مسلک کے لوگ تھے، ان کو سمجھایا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ مسئلہ کافی حد تک وہ حل ہو گیا تھا۔ علماء کرام ہر معاملے میں اچھا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے مفادات کچھ اور نوعیت کے ہیں ان کی وجہ سے پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور عوام میں تو صرف جوش ہے، ہوش نہیں ہے۔ اگر مثلا ایک حافظ قرآن نے قرآن پاک کے وہ اوراق جو بوسیدہ تھے، جن کی بے حرمتی ہوتی تھی، ان کو جلا دیا۔ بالکل صحیح، محلے والوں نے کہا لیجیے اس نے قرآن جلا دیا، آؤ دیکھنا تھا، اس کو مار مار کے ہلاک کر دیا۔ گجرانوالے کا واقعہ ہے یہ۔ بالکل تو اس طرح یہ ہم جوش نہیں ہونا چاہیے، ہوش کے ساتھ کام کرنے چاہیے۔ اسلام ہمیں تنگ نظری سے نکال کر وسعت ظرفی کی طرف لاتا ہے، اور آپ نے جیسے خود فرمایا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام نے ہمیں جو درس دیا ہے اگر ہم اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم عدم برداشت سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ بالکل صحیح، ایک اور میں واقعہ چھوٹا سا عرض کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک بدوی آیا دیہاتی، اس نے اگر مسجد کے صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ کرام اس کی طرف لپکے تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو، زمین پاک ہو جائے گی، اور اس کو پیار سے سمجھایا
کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں ہیں، بالکل صحیح۔ یہاں عبادت ہوتی ہے۔ تو اگر آج کا کوئی مسلمان ہوتا یا کوئی مولوی ہوتا، ہو سکتا ہے وہ وہیں ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ٹالرنس بڑی ضروری ہے، عدم برداشت بہت ضروری ہے، اور بحثیت معاشرہ، بحثیت قوم، ہم سب کو اپنے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا جو بیسک مقصد تھا، جیسے میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ بڑا حساس نوعیت کا موضوع ہے جس کو ہم لے کر چل رہے ہیں، مائنورٹیز کے رائٹس، مائنورٹیز کے کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ آئین پاکستان کیا کہتا تھا، یہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا، اور دین اسلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے، کیا حکم دیا ہے، اس پر ہم بات کا اختتام کر رہے ہیں۔ لدھیانوی صاحب نے جیسے فرمایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ کوئی بھی اقلیت، وہ خواہ اس کا کسی مذہب سے تعلق کیوں نہ ہو، وہ اپنا مذہبی تہوار منا سکتا ہے، لیکن جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے رویے ہی ہیں، یہ عدم برداشت ہی ہے کہ سانحہ گوجرہ، سانحہ بدامی باغ اور سانحہ قصور جیسے المناک واقعات ہمارے معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسے واقعات پوری دنیا میں جو ہمارا ایک امیج پیش کرتے ہیں وہ ہمارے لیے کتنا خوفناک ہے۔ ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل فرما دیجیے۔ کہ کسی غیر مسلم کے تہوار میں جا کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے سے ایمان نہیں بگڑتا۔ بالکل، یہ بہت خوبصورت بات کی ہے کہ آپ کسی بھی غیر مسلم کے کسی تہوار میں جاتے ہیں تو لدھیانوی صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرے مسالک کے مسائل میں جائیں، بالکل سب لوگوں کے خوشیوں میں شریک، خوشیوں اور غم میں شریک ہونا، اس کا اسلام نے بھی ہمیں کہا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، زین علی کو اجازت دیں، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔